السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احتشام گیلانی اور میں آپ کو اپنے اس چینل اردو اسٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا نور محل بہاولپور کی تاریخ۔ میرے اس چینل اردو اسٹیک کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ، اور اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل اردو اسٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ہر روز نئی اور معلوماتی ویڈیو حاصل کریں۔ بہاولپور شہر کو آباد ہوئے صرف 125 سال ہوئے تھے کہ انگریزوں کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ ہر طرف امن و امان ہو گیا جب لوگوں کو سکون ملا۔ نوابوں راجاؤں کی لڑائی مار کٹائی کی جانب سے توجہ ہٹی تو ذہنی و جسمانی آرائش کی طرف توجہ مبذول ہونے لگی۔ حکمران کشت و خون سے دستکش ہو گئے تو شکار و سیاحت کی سوچنے لگے۔ انگریزوں نے جو اپنے 200 سالہ اقتدار میں نقصان پہنچایا وہ یہی تھا کہ سب لوگوں کو کاہل کر دو اور قانون کی برتری قائم کر کے سب کو بزدل کر دیا، وگرنہ لڑائی کے زمانے میں سب چست و چوکس رہتے تھے۔ سرزمین بہاولپور میں امن ہو گیا۔ رعایا و حاکم سب مل کر چین کی بانسری بجانے لگے۔ یہ وقت کا ذکر ہے جب یہاں نواب صادق محمد خان چہارم حکومت کرتے تھے۔ نواب صاحب تعمیرات کے ماہر تھے، انہوں نے اپنے ذوق کا جگہ جگہ مظاہرہ کیا، اس وجہ سے انہیں بہاولپور کا شاہ جہاں بھی کہا جاتا ہے۔ نواب صادق محمد خان چہارم نے اپنے وقت میں اس قدر عمارتیں اور محل بنوائے، باغات لگوائے کہ کسی حکمران نے اتنے کام نہیں کیے۔ انہوں نے اپنا پایا تخت احمد پور شرقیہ سے بہاولپور منتقل کرنے کا سوچا اور رہائش کے لیے بہاولپور بسنے کی ٹھان لی۔ ایک منصوبے کے تحت یہاں ایک محل بنوانے کی تجویز زیر غور ہوئی۔ انہوں نے خود شہر بہاولپور کے اندر باہر چکر لگائے، خوب دیکھا بھالا کہ کون سی جگہ مناسب و متناسب ہے۔ بستی ملوک شاہ کے قریب 52 ایکڑ کٹا اراضی حاصل کی گئی اور نور محل کی بنیاد رکھی گئی۔ بنیاد کا رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کام کے لیے جمعۃ المبارک کا دن مقرر کیا گیا، چھولداریاں اور شامیانے لگائے گئے، راستے درست کیے گئے، خیرات کے لیے دیگیں پکائی گئیں، بڑی دھوم دھام ہوئی۔ نواب صاحب بیمہ امرا و ذرا ایک گورا انجینئر مسٹر ہینسن تمام نقشہ جات لیے تیار کھڑا تھا۔ نواب صاحب کی سواری آتے ہی فوج نے سلامی دی، فوجی بینڈ بجایا گیا اور نواب صاحب نے بعد ملا خطاب موقع روسا شہر المائدین صاحبزادگان کی موجودگی میں بسم اللہ کر نور محل کی بنیاد رکھی۔ اس کی بنیاد میں ریاست بہاولپور کے سکوں کی ایک تھیلی، نقشہ جات، عمارات و سن تعمیر بحفاظت تمام دفن کر دیے تاکہ اگر 1000-2000 سال کے بعد حوادث زمانہ سے اگر عمارات موہنجودڑو کی مانند ڈھیر بن جائے تو اس زمانے کے ماہرین آثار قدیمہ کو نور محل کی تلاش میں آسانی پیدا ہو سکے۔ نور محل کی تعمیر سن 1872 میں شروع ہوئی تو جا کر 1875 میں ختم ہوئی۔ محل کیا تھا؟ لک و دک صحرا میں بہشت بری کا ٹکڑا تھا۔ درمیان میں نور محل کی عمارت، چار اطراف درخت ہائے شمر بار اور قطعات سرسبز و گل ہائے رنگا رنگ کی دل فریبی سے ذوق تمکنت حزیں کار فرما تھا۔ محل کا داخلی دروازہ جنوبی سمت رکھا گیا جہاں ایک باوقار پورچ میں 4 سیڑھیاں چڑھ کر برآمدہ آتا، پھر مستطیل کمرے کے داخلی دروازے تھے۔ اس کمرے میں ایک وسیع ہال میں داخل ہوا جاتا تھا۔ اس مرکزی ایوان میں شمالی جانب تخت شاہی ہوتا تھا جس کے عقب میں دیوار کے سائز کا آئینہ نصب کیا گیا تھا۔ دائیں بائیں معزز درباریوں، مسند نشینوں اور وزراء کے لیے اعلیٰ پائیدار کرسیاں تھیں جن پر درباری حفظ مراتب و آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب جلوہ فگن ہوتے تھے۔ اس دربار کی چھت ڈاٹ دار رکھی گئی تھی۔ ڈاٹ کی انتہائی گولائی زمین کے فرش سے 3 فٹ بلند تھی۔ چھت کے زیریں حصے پر انتہائی نفیس گلکاری کی گئی تھی۔ گلکاری کے رنگ اور ان کی آرائش ایرانی خصائص کی غمازی کرتے تھے۔ بعض مقامات پر یہ تضاد انتہائی باریک جزیات سے بھی آشکار تھی۔ اس مصوری کی بنیادی اسلوب میں کسی جگہ
عمومی فنکاری کی خصوصیات اجاگر کی گئی تھیں۔ چھت کے نیچے مضبوط پتل کی زنجیروں سے بلوری جھاڑ فانوس جو تمام تر ولایتی تھے لٹکتے تھے، جبکہ ان کی کندیلیں روشن کی جاتی تو ایک عجیب روح پرور منظر پیش آتا تھا۔ دربار کے انعقاد کے وقت جلال شاہی اور جمال دربار شاہی کا خوشگوار امتزاج ہوتا تھا۔ دربار کے عقب میں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے آئینے میں دربار کا منظر منعکس ہوتا تو رعب و دبدب کا مظہر ہوتا۔ اس ہال کے مشرقی و مغربی جانب رہائشی کمرے جو نواب صاحب کی رہائش و مہمان نوازی کے لیے استعمال ہوتے وہ تمام تر ضروری سامان سے آراستہ تھے۔ خواب گاہیں، نشست گاہیں، غسل خانے ہر طرف خود کفیل تھے۔ ہر کمرے میں چھت، فرش اور دیواریں نفاست و ذوق آرائش کی مہک آتی تھی۔ سامان آرائش و زیبائش انتہائی اعلیٰ و نفیس ہونے کے علاوہ ایک ہی رنگ میں متعین کیے گئے تھے۔ اعلیٰ و قیمتی پردے اس قدر عالیشان کے محل کی زینت وقار میں اضافہ کرتے تھے۔ دوسری منزل پر اس دربار ہال کے سہ اطراف ایک چوڑی گیلری کی موجودگی سے نہ صرف نچلی منزل کے ہال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس بات کا بھی خیال رکھا گیا تھا کہ وہاں مجمع بوقت انعقاد دربار اور جشن کے تقریبات منائے جانے کی صورت میں آواز نہ گونجنے پائے۔ اس گیلری کے دیواروں پر نواب خاندان کی ذی وقار و اعلیان و حکمران کے علاوہ سلطنت برطانیہ کے دیگر باجگزار نوابین، مہاراجوں، وائسرایوں، گورنروں اور لیفٹیننٹ گورنروں کے ساتھ کھینچے ہوئے گروپ فوٹو کی بہت بڑی تعداد آویزاں تھی۔ محل جو اطالوی طرز تعمیر کی خصوصیات رکھتا تھا، اس میں جنوبی جانب اور درمیان میں 2 مخروطی گنبد تھے جن کے اندر نیچے سے اوپر تک آنے کے لیے زینے بنائے گئے تھے۔ تمام عمارت کی تعمیر میں چونے اور گج کاری کا کام کیا گیا تھا۔ 2 اینٹوں کے درمیان مسالے کی اس قدر مہین تہ رکھی گئی تھی کہ تمام اینٹیں گوند سے چپکائی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ شمالی جانب لوہے کا ایک گول زینہ ہے جس کی سیڑھیاں بالائی منزل تک رسائی کا کام دیتی ہیں۔ غالباً یہ زینے پہرے داروں اور محافظین عمارت کے لیے بنایا گیا تھا۔ عمارت سے کچھ فاصلے پر بگھی خانہ، توشہ خانہ، مطبخ، باورچی خانہ اور استبل کی عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ محتم عمارات و مطبخ محل کا ایک افسر ہوتا تھا جو وہیں رہتا تھا۔ کسی زمانے میں اس محل کی رونقیں دینی ہوتی تھیں۔ نور محل کے مغربی گوشے میں سن 1906 میں نواب محمد بہاول خان پنجم نے ایک عالیشان مسجد کی تعمیر کروائی تھی۔ مسجد کی تعمیر پر اس وقت 20,000 روپیہ خرچ ہوا تھا۔ 25 نومبر 1879 کو نور محل میں لیفٹیننٹ گورنر پنجاب آنریبل سر رابرٹ ایجرٹن نے اس محل میں ایک عالی شان دربار لگایا جس میں پنجاب کی ریاستوں کے نواب، مہاراجے اور معتمد روسا و امرا کے علاوہ خاندان عباسیہ کے سرکردہ افراد، ریاست کے درباری کرسی نشین اور وزراء شامل تھے۔ 16 فروری 1887 کو نواب صاحب نے ملکہ معظمہ کیسرا ہند کی 85ویں جوبلی کے موقع پر اظہار مسرت کے لیے نور محل میں بہت بڑا دربار منعقد کیا جس میں تمام وزراء امرو روسا شہر کو دعوت دی گئی۔ رات کو آتش بازی چھوڑی گئی۔ نور محل روشنیوں سے بکا نور بنا ہوا تھا۔ تمام دن خیرات تقسیم ہوتی رہی۔ 16 فروری 1897 کو ملکہ وکٹوریہ کی 60 سالہ جوبلی اس نور محل میں بہت دھوم دھام سے منائی گئی۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ڈنر پر مدعو تھے۔ 22 نومبر 1889 کو ہزا ایکسلنسی لارڈ لینڈسن وائسرے ہند کوئٹہ تشریف لے جاتے ہوئے کچھ وقت کے لیے نور محل میں مقیم ہوئے۔ آپ کی آمد پر ریلوے اسٹیشن سے لے کر نور محل تک دیکھنے والوں کا ایک سماں تھا۔ 11 جنوری 1890 کو ہزرائل ہائنس پرنس البرٹ وکٹر تشریف لائے، نور محل میں قیام کیا۔ بہاولپور میں ان کی کوئی یادگار نہیں، مگر انہی دنوں انہوں نے میو ہسپتال لاہور میں البرٹ ویکٹر ہاسپٹل، جسے AVH کہتے ہیں، کی بنیاد رکھی۔ 27 فروری 1934 کو پنجاب یونیورسٹی کا ایک وفد زیر قیادت ڈاکٹر لارڈ ونسر صاحب بہادر رجسٹرار
پنجاب یونیورسٹی ریاست کے نواب کی اعتزازی تعلیم و قابلیت کے اعتراف میں ڈاکٹریٹ کی سند حضور میں پیش کی۔ 8 مارچ 1934 کو بہاولپور گورنمنٹ نے اعلیٰ حضرت نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کی 10 سالہ جوبلی کا جشن نور محل میں شان طور پر ایک دربار منعقد ہوا، جس میں 10 سالہ دور کی ترقیاتی منصوبوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پاکستان کے قیام کے بعد سرکاری تقریبات تو نور محل میں نہ ہونے کے برابر ہو گئیں، مگر ریاست کا عملہ دیکھ بھال کے لیے متعین تھا۔ سن 1955 میں وحدت پاکستان کے بعد اس میں کمی آ گئی، مگر مرمت وغیرہ ہوتی رہی، مگر 1967 میں اس کے والی جب اس جہاں سے رخصت ہوئے تو محل کا کوئی والی وارث نہ رہا، لیکن اب بس اس کا اللہ ہی وارث ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس پر کامنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں احتشام گیلانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔